ادا نہ کرنا بھی قطع رحمی میں آتا ہے۔ تو یہ سارے جو گناہ ہیں، ٹخنوں کے نیچے پیجامہ لٹکانے والا، شراب نوشی کرنے والا، والدین کا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور متکبر بھی اور بھی روایات میں آیا ہے۔ تو یہ جتنے گناہ ہیں، زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، میں آپ کو بتا دوں یہ سارے گناہ اور یہ تقریباً شرک چھوڑ کر جتنے بھی گناہ ہیں سب حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، بندوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو لہذا جو گناہ اللہ رب العزت کے حقوق کو پامال کرتے ہوں اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم ان کو معاف کر دیں گے، لیکن وہ گناہ جو بندوں سے تعلق رکھتے ہوں اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بندے پہلے اس بندے سے معاملہ سلجھا کے آ جا، اس سے معاملہ برابر کر کے آ جا جس کا تو نے حق مارا ہے، جس کی تو نے حق تلفی کی ہے، اس کے بعد ہمارے دروازے پہ آ کے توبہ و استغفار کرنا، ہم معاف فرما دیں گے۔ اب الگ الگ گناہوں کی وضاحت کرنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے، اور اس سے پہلے کئی دفعہ ان کی وضاحت اپنے سامنے آ بھی چکی ہے، لیکن مطلقاً میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں کہ دیکھیے ہر گناہ چاہے وہ کچھ بھی ہو اپنی جگہ ایک اثر رکھتا ہے، ایک نحوست رکھتا ہے۔ اس لیے آدمی کو یہ عزم مصمم کرنا چاہیے، یہ پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ بھائی میں گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے کی کوشش کروں جہاں تک ہو سکے۔ یہ ارادہ کریں اور ہر صبح سے شام تک اپنا جائزہ لے، روزانہ شام میں بیٹھ کر کہ بھائی آج مجھ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہوا ہے، بھلا کیا گناہ ہوا ہوگا، فلاں گناہ ہوا ہوگا۔ اگر وہ بندے سے تعلق رکھتا ہو تو دوسرے دن اس کو صحیح کرنے کی، اس بندے سے معافی طلبی کرنے کی یا وہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر دوبارہ وہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو اس کی کوشش کریں۔ چند دنوں تک اگر آدمی روزانہ اپنے دن بھر کا جائزہ لے گا اور یہ اس کا معمول رہے گا تو ایک وقت آئے گا ایسا کہ اس کی برکت سے اس کی زندگی گناہوں سے پاک صاف گزرنے لگے گی، گناہوں سے پاک صاف گزرنے لگے گی، اور پھر اس کی بے انتہا برکتیں، فضیلتیں آدمی کو حاصل ہوگی، اور اس کی زندگی میں حقیقی چین اور سکون آ جائے گا۔ آج آدمیوں لوگوں کے پاس مال پڑا ہوا ہے لیکن چین اور سکون نہیں ہے زندگیوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر آدمی کا دل جب سیاہ اور بے چین ہو جاتا ہے تو اس کا سارا دماغ اور سارا بدن بے چین رہنے لگ جاتا ہے، ہمیشہ آدمی بے چین رہتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ تو یہ کوشش کریں کہ ہم ہر گناہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، آج کی رات کی فضیلت سے محروم رکھنے والے گناہ ہوں یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی گناہ ہو، چاہے وہ کبائر میں سے ہو یا صغائر میں سے ہو، کچھ بھی ہو، وہ چاہے حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہوں یا حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہوں، ہم کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے، ہر گناہ سے بچنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور یہ روزانہ اگر ہم رات میں جائزہ لے کے اگر یہ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ گناہ ہم سے چھوٹتے جائیں گے، اور خاص کر وہ گناہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں اس سے تو حتی الامکان پوری کوشش کرتے ہوئے بچنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ دیکھیے جتنی آدمی کو بڑی بیماریاں اچانک سے لاحق ہوتی ہوں یا آدمی اچانک سے پریشانی میں آ جاتا ہو، تو میں کہتا ہوں کہ میرا بھی یہ معمول ہے کہ وہ آدمی اس بات پر غور کرے کہ کہیں اس نے کسی کا حق تو نہیں دبایا ہو، کیونکہ مصیبتیں اچانک آنے والی اور بلائیں مصیبتیں اچانک آنے والی وہ یوں ہی نہیں آتی، کہیں نہ کہیں اس نے کسی کا حق دبایا ہو، جان بوجھ کر کسی کا حق رکایا ہو اور چاہتے ہوئے بھی وہ حق اس کو ادا نہ کر رہا ہو، تو پھر دیکھیے آسمان سے مصیبتوں کی تلوار اس کے سر پر لٹک جاتی ہے، وہ کب کس وقت اس کو زخمی کر دے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب حضرت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ بڑے بے چین ہوئے، کیونکہ اب یہ الگ تفسیر ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیا جاتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے کیا ریزہ ہو جاتا۔ تو آپ تو بشر تھے، آپ پر بھی خوف طاری ہو گیا، آپ بھی پریشان ہوئے، پہلی وحی تھی، تو آپ
آئے اور آ کر گھر میں ماں خدیجہ سے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے اڑاؤ، تھوڑا اڑاؤ۔ آپ بڑے پریشان حال ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو کن الفاظ سے آپ نے تسلی دی تھی وہ الفاظ قابل غور ہیں، قابل غور ہیں۔ آپ نے کہا اور آپ نے بعد میں اما حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کی تائید بھی کی تھی۔ وہ الفاظ کیا تھے کہ حضرت اما خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ آپ کو آزمائشوں میں نہیں کریں گے، اللہ آپ کو بیماریوں میں مبتلا نہیں کریں گے، اللہ آپ کو یوں ہی اتنی اچانک سے پریشانی میں نہیں ڈالیں گے اللہ کے رسول، اس لیے کہ آپ جو ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ساری انسانیت کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، آپ پریشان حال کے پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں آپ کا ان میں سے کوئی بھی حق باقی نہیں رہتا، تو لہٰذا اللہ رب العزت بھی آپ کو آزمائشوں میں نہیں کرے گا، بڑی بڑی بیماریوں میں لاحق نہیں کرے گا، بڑی بڑی پریشانیوں میں اچانک سے نہیں کرے گا۔ دین کے تعلق سے جو آزمائش آپ کی ہوئی وہ آپ کی فضیلت کی بات تھی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اچانک سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو آپ نے الفاظ سے تسلی دی کہ اچانک سے اللہ رب العزت آپ کو اتنی بڑی آزمائشوں میں نہیں کرے گی، اس کے پیچھے کے ریزن اور جو وجوہات آپ نے بتائی تھی وہ ساری حقوق العباد سے تعلق رکھتی تھی۔ لہذا جب کبھی آدمی اپنے رشتہ داروں کے حقوق اور ساری انسانیت کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اتنا بڑا امتحان نہیں لیتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ اچانک آدمی اچھا تھا، اتنا تندرست تھا، اچانک سے کینسر والی بیماری نے گھیر لیا، اور اتنا آدمی ایسے ہو گیا کہ پہلے کا زمانہ اب کا زمانہ اس کا دیکھے تو بالکل پہچانے نہیں جاتا، ایسی حالت ہوگی۔ تو لہٰذا یہ بڑی آزمائشوں سے اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے کہ جب آدمی یہ کوشش کرے گا کہ کسی کا حق مجھ پر باقی نہ رہے، تو لہٰذا ہم یہ عزم مصمم کریں آج کی رات میں کہ انشاءاللہ یہاں سے جو زندگی بچی کچی ہے اور اب تک کی زندگی میں اگر کسی کا حق ہم پر باقی ہو، ہم نے اپنی زبان سے کسی کا دل دکھایا ہو، دل دکھانا بھی ایک انسان کے حق کی پامالی ہے، اس کا حق پامال کرنا ہے، ہم اس سے معافی طلبی کریں گے، آئندہ سے اس کا دل، کسی کا دل ہماری زبان سے نہ دکھے، ہم اس کا خیال کریں گے، اور مالی اعتبار سے اب تک کسی کا ہم پر اگر حق تھا تو وہ بھی ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے، آئندہ سے بھی مالی حقوق ہوں، انسانوں کے بدنی حقوق ہوں، جسمانی حقوق ہوں، کوئی بھی حقوق ہوں، چاہے وہ گھر والوں کے ہوں، رشتہ داروں کے ہوں، عام انسانیت کے ہوں، تو ہم اس کو اپنے اوپر باقی نہیں رکھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں تو یہی بات ہے کہ آج کی رات کی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی، اور آج کی رات میں جو لوگ محروم رہتے ہیں جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، وہ عام طور سے انسانی حقوق سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں، تو لہذا آدمی کوشش کریں کہ ہم بالکل گناہ ہی نہیں کریں، اس لیے کہ گناہوں کی نحوست کے الگ ٹاپک ہے، سب سے بڑا اس کی جو نحوست ہوتی ہے وہ یہ یحرم عن الرزق، کہ آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اور انسانوں کی جو صبح سے شام تک جو کوشش ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے کہ کہیں سے کچھ رزق میسر آ جائے، تو اللہ اس گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کا یہ سب سے بڑا جو اس کو چین سکون بخشنے والا جو چیز ہے رزق ہے، اللہ اس سے محروم کر دیتے ہیں، رزق سے ہی اس کو محروم کر دیتے ہیں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ تو لہذا ہم یہ کوشش کریں کہ بالکل چاہے کچھ بھی گناہ ہو، چاہے وہ کس سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اللہ کے حقوق سے ہوں، بندوں کے حقوق سے ہوں، خاص کر بندوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والے گناہ، انشاءاللہ ہم ان کو بالکل ہم سے وہ سرزد ہو جائیں، ہم اس سے بالکل پورے طور پر بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنے اپنے طور پر جیسا کہ فضیلت بیان کی گئی کہ آج کے رات میں، اور ایک جو میں نے آیت تلاوت کی تھی وہ مفسرین نے شب برات کے تعلق سے اس کی اصل وضاحت کی ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کو شب برات کے تعلق سے بھی اس کی تشریح کی ہے، اور اس کی تشریح میں دونوں کی توجیہ جوڑنے کے لیے یہ بیان کیا کہ اصل فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، لیکن جیسے کوئی گھر کا پلان ہو، یہ ساری مثالوں سے
اللہ رب العزت کے کاموں کو اور ان کے پلان کو توجہ نہیں دی جا سکتی، لیکن ہمارا دماغ چھوٹا ہے، اس کو سمجھنے کی تھوڑی بہت کوشش کی جا سکتی ہے. جیسے گھر کا پلان بنایا انجینئر نے، تو وہ پلان جو ہے آج کی رات میں اللہ رب العزت بناتے ہیں اور لیلۃ القدر سے اس کا صدور ہوتا ہے، وہاں سے وہ عمل میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ توجیہ دونوں مفسرین کی، بعض مفسرین نے آپس میں جوڑ کے بیان کی ہے. بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہ بات تو بالکل اٹل اور احادیث سے ثابت ہے کہ آج کی رات فضیلت والی رات ہے. بیان کے تعلق سے اختلاف ہو سکتا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہو، لیکن فضیلت کے بارے میں کوئی اختلاف ہمارے علماء دیوبند کا، ہمارے علماء کا بالکل نہیں ہے کہ آج کی رات فضیلت والی رات ہے. اپنے اپنے طور پر جو کچھ بھی ہم عبادت کر سکتے ہوں، اپنے طور پر عبادت کرنے کی آج کی رات میں کوشش کریں. اجتماعی شکل اس کو نہ دیں، انفرادی طور پر جو کچھ ہو سکتا ہو کریں. اللہ رب العزت ہم کو جو کچھ باتیں کہی گئی، سنی گئی، مجھ کو بھی، ہم سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد